بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الحدیث القدسی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کیا کہ وہ میری پہچان کرے۔ تو لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ فرمایا من عرف نفسہ بالفنائی فقد عرف ربہ بالبقائی۔ جس نے اپنے نفس کی فنا کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کی بقا کو پہچان لیا۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں۔ اب اللہ پاک نے اس کائنات کو کیوں تخلیق کیا؟ قال اللہ تعالی فی الحدیث القدسی لولاک لما خلقت الافلاک۔ قال اللہ تعالی فی الحدیث القدسی لولاک لما خلقت الارض۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق نہ کرتا تو میں آسمان کی تخلیق نہ کرتا، اور فرمایا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق نہ کرتا تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لولاک لما ظہرت الربوبیہ، کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ روحی، کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے میری روح کو تخلیق کیا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق کی۔ اور پھر اللہ پاک نے 4000 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم سے عرش کو تخلیق کیا، اور پھر پوری کائنات کو اس عرش سے تخلیق کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نور کو جب پسینہ آیا تو اس پسینے کے قطروں سے اللہ نے انبیاء کو تخلیق کیا، فرشتوں کو تخلیق کیا، بلکہ پوری کائنات کا وجود حضور کی تخلیق سے ہوا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ کنت النبی و آدم بین الماء والطین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے 3 دن بعد فرما رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ نبی پہلے ہوتا ہے، رسول بعد میں آتا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، بلکہ کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو نبی پہلے ہے تھے تو بعد میں رسول بنے نا۔ تو حضور نے فرمایا نا کہ میں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی نبی تھا، ابھی آدم گارے میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا، اور ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات کی تشریح کر رہا ہے۔ نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ لوح تھا،
نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ دریا تھے، نہ سمندر تھے، نہ جنگل تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ ندی تھے، نہ نالے تھے، نہ جڑی تھی، نہ بوٹی تھی، نہ جن تھے، نہ پریاں تھیں، نہ حوریں تھیں، نہ فرشتے تھے۔ غرض یہ کچھ بھی نہ تھا تو ایک نور تھا جس کی یہ آواز تھی، لا الہ میرے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نور سے ایک نور جدا ہوا جس نے کہا الا اللہ، سمیع، بصیر، علیم، حی، کلیم، قدیر، مرید، یہ 7 صفاتی نام لیے اور سجدے میں گر گئے، اور پھر 1000 برس یہ نور اسی طرح سجدے میں رہا۔ یہ نور محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا نور تھا جو ایک نطفے کی شکل میں تھا۔ جب میرا نور قیام کی حالت میں ہوتا تو ایک ستون کی شکل میں ہوتا جس کی بلندی زمین اور آسمان کی خلا کے برابر تھی۔ میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے منظور فرما کر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ۔ مطلب یہ کہ اللہ نے کہا لا الہ تو حضور نے کہا الا اللہ، پھر اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میرے نور کو، حضور نے فرمایا پھر میرے نور کو اللہ پاک نے اپنے سامنے رکھا اور عرش کو، کرسی کو، لوح کو، قلم کو اور 7 آسمانوں کو، ستاروں کو، جن، پرند، چاند، سورج اور نوری مخلوق ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں ظہور میں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ میرے نور کی طرف متوجہ ہوا، زمین خلق کرنے کا ارادہ فرمایا اور میرے نور کو جوش آیا اور ارادے کی تکمیل ہو گئی۔ اسی طرح تیسرے ارادے میں ذات باری تعالیٰ میرے نور کی طرف متوجہ ہوئی اور تمام روحوں کے ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا، تو میرے نور کو پھر جوش آیا تو اس ارادے کی تکمیل بھی ہو گئی۔ ذات باری تعالیٰ نے چوتھی مرتبہ مقامات لاہوت، جبروت، ملکوت، اندل ملوک الملک اور مقام محمود خلق کرنے کا ارادہ فرمایا، تو پھر میرے نور کو جوش آیا تو اس کی بھی تخلیق ہو گئی۔ 5ویں مرتبہ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ باطنی مخلوق کی تکمیل کی جائے، تو پھر میرے نور کو جوش آیا اور اس کی بھی تکمیل ہو گئی۔ پھر 6ٹھی مرتبہ اللہ پاک میرے نور کی طرف مخاطب ہوا اور کائنات کو چلانے کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کیا، تو پھر میرے نور کو جوش آیا تو کائنات 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 7ویں تجلی میں اللہ تعالیٰ میرے نور سے مخاطب ہوا کہ نور محمد ایک تجلی میں لپیٹ کر عرش کے سامنے قندیل میں لٹک جائے، تو پھر میرے نور کو جوش آیا تو اس ارادے کی بھی تکمیل مکمل ہو گئی۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔